پر ظلم کر بیٹھو تو میرے معبود کے پاس آؤ. اور اس میں یہ سبق دیا جا رہا ہے رب تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ آئے اور میرے محبوب کے در پر آئے اور منگتا بن کے آئے. منگتا بنتا ہوا رب العالمین دیکھنا چاہتا ہے بندے کو، اس بندے کو جو اپنے اوپر ظلم کر بیٹھا، حدیں توڑ بیٹھا، اور پھر وہاں آ کے وہ صرف آ کے بیٹھے ہی نہیں، پھر وہ چہرہ بھی بنائے کس والا؟ رونے والا، ندامت والا، اور استغفار بھی کرے، استغفار بھی کرے. اور پھر جب وہ استغفار کرے گا تو اس کی اس حالت کو دیکھ کر اللہ کا محبوب بھی اس کے لیے استغفار کرے گا. رسول تو پھر اس کی پھر کیا ہوگی؟ لوجد اللہ توابا رحیم. تو یہ سند مل جائے گی اس کو. تو اس واسطے یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہوا، احسان ہوا کہ رب العالمین نے ہمیں اپنے مشائخ کے وسیلے سے، ان مشائخ کے وسیلے سے، ان حضرات کے وسیلے سے جو وہاں سے چلتے ہیں تو چلنے سے پہلے یہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ یہ 3 دعائیں میری قبول فرما، میری 3 دعائیں قبول فرما. پہلی دعا یہ کہ کعبۃ اللہ کے طواف مجھے تنہائی میں 7 چکر نصیب ہے. یعنی حضرت غوث الامت خواجہ فاضلان خواجہ محمد عبد الرحیم سرکار بہادروی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں میں نے 3 دعائیں کی تھی، اور اس کے راوی ہیں میرے حضور قبلہ عالم غوث الزمان محبوب الہی قطب الاولیاء حضور خواجہ پیر محمد اعظم سرکار والی سارق آباد رحمۃ اللہ علیہ. آپ فرماتے ہیں کہ میرے حضور نے فرمایا میں نے 3 دعائیں کی تھی کہ یا اللہ مجھے کعبۃ اللہ کا تنہائی میں 7 چکر نصیب فرما. دوسری یہ دعا کی تھی کہ مدینہ شریف میں میں ناقص الوضو نہ ہوں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ مدینہ منورہ میں ناقص الوضو یعنی میرا وضو نہ ٹوٹے، جتنا روز قیام کروں. اور تیسری دعا یہ کی تھی کہ مواجہ شریف پر مجھے تنہائی میں سلام عرض کرنا نصیب ہو. آپ فرمایا کرتے تھے میرے رب نے مجھے یہ میری 3 دعائیں قبول فرمائی، میری 3 دعائیں قبول فرمائی. یہ واقعہ جو ہے یہ کم و بیش 100 سال کا ہے، 100 سال کی بات کر رہا ہوں میں. یعنی ہمارے حضور کے حضور قبلہ عالم دادا مرشد رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یعنی میں نے یہ 3 دعائیں کی اور 3 قبول ہوئی. اس وقت یعنی 100 سال پہلے بھی ایسا موقع نہیں ملتا تھا کہ کسی کو کہ وہ 7 چکر لگا سکے تنہائی میں. آپ فرماتے ہیں میں نے جب یہ کوشش جاری رکھی، دعا بھی کی اور کوشش بھی کی نا. ہاں صرف دعائیاں ہی نہیں، خالی بھی لال کوشش بھی ہوئی. فرمایا میں 3 تک پہنچا، پھر 4 تک پہنچا، پھر 5 تک پہنچا، پھر ایک دن ایسا آیا کہ رب العالمین کے فضل سے 7 چکر میں نے لگائے اور پھر کوئی بندہ شامل ہوا. وہ دعا بھی میری اللہ نے قبول فرمائی. یہ وہ ہستی کہہ رہی ہے جنہوں نے پتھروں اور پہاڑوں کو اللہ اللہ کرائی. سننے ہو بھائی، جنتے والے ہو سننے ہو بھائی، جنہوں نے پتھروں اور پہاڑوں کو اللہ اللہ کرائی تو وہ پھر وہ کعبۃ اللہ کا طواف 7 چکر نصیب ہوئے. پھر فرمایا کہ 18 دن میں مدینہ شریف میں رہا، میں ناقص الوضو نہیں ہوا، ناقص الوضو نہیں ہوا. یہ اللہ والوں کی کرامت ہے، یہ کرامت ہے. کرامت سے ایسا ہوتا ہے، ایسے تو نہیں ہو سکتا، بندہ تو عاجز ہے، لیکن کرامت جب اللہ چاہے کسی کو. اور یہ ایسی کرامت ہے کہ جب حضور نے اس بات کو ذکر کیا نا تو آپ کے کئی غلام ساتھی قریب رہنے والے آپ کے
ان کو کوئی تعجب نہیں ہوا. انہوں نے کہا ہم نے تو دوروں میں یہاں جب حضور سفر کرتے تھے تو ہم نے 10 دن دیکھا کہ آپ نے وضو نہیں کیا. یہ تو آپ نے یہاں دیکھا ہے. وہ تو مدینہ شریف ہے. وہ تو مدینہ شریف ہے. تو پھر فرمایا یہ اللہ رب العالمین یہ دعا بھی تو. اور تیسرا فرمایا کہ میں ریاض الجنہ میں بیٹھا ہوا تھا، ریاض الجنہ میں، اور وہاں یعنی بیٹھا رہا اور دروازے بند ہو گئے. دروازے بند ہو گئے، میں بیٹھا رہا، دروازے بند ہو گئے. جب سحری کا ٹائم ہوا، جو پہلا وقت ہوتا ہے تہجد کا، اس سے پہلے بلاوا آیا ہوگا. ظاہر ہے جن کے لیے اتنا انتظام کیا گیا، جن کے لیے اتنا انتظام کیا گیا کہ ریاض الجنہ میں نظر نہیں آئے، بیٹھے رہے، نظر نہیں آئے. سبحان اللہ. اسی ہن بھی حاضر ہونے آتے اسی ترائی دا فیض محسوس کرنے ہیں مدینہ پاک. تو فرمایا کہ ریاض الجنہ میں بیٹھا رہا. پھر میں حاضر ہوا حضور کے روضہ پر اور میں نے سلام پیش کر رہا تھا تو خادمین آئے. خادمین آئے، انہوں نے کہا یا شیخ آپ اس طرح ادھر کدھر آ گئے، اس وقت کس طرح آ گئے؟ تو میں نے کہا میں ریاض الجنہ سے اٹھ کے آیا ہوں، ریاض الجنہ سے آیا ہوں. وہ آپ کے ایسے ہاتھ چومنے کے ارادے سے آگے بڑھے اور آپ نے ہاتھوں کو پیچھے کر دیا کہ حضور کے خادم ہے اور سرکار بھی دیکھ رہے ہیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ کو سرکار نے موقع دیا، حضور نے موقع دیا. یہ ایسے حضرات کی توجہ اور ایسے حضرات کا فیض اور ان کی نگاہ اس وقت ہمارے اوپر بڑی ہوئی ہے. اور وہ نگاہ ہمارا وسیلہ حضور کی بارگاہ میں بھی بنی ہوئی ہے اور اللہ کے گھر میں بھی بنی ہوئی ہے کہ ہم جہاں بھی حاضر ہیں، جہاں بھی بیٹھے ہیں، یوں سمجھتے ہیں کہ حضور کی ساری نگاہ ہم پر پڑی ہے. اور کعبہ شریف میں جدھر بھی بیٹھے تھے یوں لگتا تھا کعبہ جو ہے وہ ہمیں اپنے آغوش میں لیے ہوئے. یہ ان اللہ والوں کی اس نظر کا وجہ. اور حجر اسود، جیسا حجر اسود وہ شوق ہوتا ہے ہر ایک کو، واللہ حجر اسود کے وہ اندر جو چھوٹے چھوٹے تمکے ہیں نا، وہ بھی میری نظروں کے سامنے ہیں. کیا وجہ ہے؟ چھوٹے چھوٹے پتھر وہی حجر اسود وہی ہے جو اس کے اندر چپکے ہوئے ہیں اندر. وہ یہ کیا چیز ہے؟ یہ سارے برکات ہیں ان اللہ والوں کے جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، جن کے وسیلے سے الحمدللہ آج خلیفہ معظم، خلیفہ حرمین میرے دل بند حاجی غلام قادر صاحب کے اس آستانے پر، یہ آستانہ ان کا نہیں ہے، یہ گھر ان کا نہیں، یہ آستانہ ہے، آستانہ اعظمیہ رحیمیہ فیضان نسبت رسولی. اللہ تعالیٰ یہ فیضان اللہ تعالیٰ ان کو بھی نصیب فرمائے، ان کے آل و عیال کو بھی نصیب فرمائے. اور آپ جتنے میرے دل بند سن سنا کے ہاں جی آپ پہنچے ہیں یہاں پر، اللہ آپ کو بھی یہ فیض نصیب کرے اور اس کے برکات سے اللہ آپ کو مالامال فرمائے اور اس کی برکتیں اللہ آپ کو نصیب کرے. بندہ فقیر دربار شریف سے رمضان المبارک میں یہ نکلنا یہ میرے لیے بڑا مشکل ہے. مجھے حضور اجازت ہی نہیں دیتے. وہاں سرکار کا در، سرکار کا فیض اور برانچ جو فیض ہے وہاں وہ اس کی اتنی تفصیل وہاں جو نسبت رسولی جلوہ گر ہے سالک آباد شریف ہے، حضور مجھے اجازت ہی نہیں دیتے یہ مدینہ شریف حاضری کرنے کی. یہ اللہ کا فضل ہوا، اللہ کی بڑی مہربانی ہوئی اور میرے دل میں ایک تدبیر پیدا ہوئی اور اس کا ذکر میں نے نہیں کیا. ایک تدبیر پیدا ہوئی کہ بھائی یہ پیچھے والا نظام جو ہے یہ آستان خانقاہ والا یہ رمضان میں اسی تسلسل سے ہو. تو ایک تدبیر دل میں ہو رہی تھی
کہ بھئی اس کا کیا ہو، تو رب العالمین نے وہ خود بخود نکال دیا۔ حضرت پیر سلطان سرکار عرض گزار ہوئے کہ آپ ہو آئے، ہم ادھر بیٹھے ہوئے بس آپ کے ساتھ آپ ہم یہاں بیٹھتے ہیں، یہ خدمت ہم دیکھتے ہیں، آپ ہو آئے۔ ان کا وہاں بیٹھنے سے یہ ہوا کہ آگے سے اجازت مل گئی، دربار رسولی سے اجازت، معاملہ شروع ہو گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انتظامات ہوتے ہیں، اور اللہ نے بڑا فضل کیا۔ میرے دل بند کوئی کدھر سے آ گیا، کوئی کدھر سے آ گیا، کوئی کس ملک سے آ گیا، کوئی کس ملک سے آ گیا۔ فیصل آجمی صاحب بیٹھے ہیں، یہ قطر سے آ گئے، کوئی انگلینڈ سے آ گئے، ہالینڈ سے آ گئے آجمی صاحب، اور کئی احباب اس طرح محبت والے، اور یہاں والے بھی جو ہیں وہ پرخلوص حاضریاں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رضا کا اعلیٰ مقام اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے۔ رسول اللہ کی پکی غلامی اللہ نصیب کرے، اور اللہ یہ حاضریاں بار بار حضور کے قدموں میں، لیکن یاد رکھو ادب سے، ادب اس بارگاہ میں وہاں جب باب السلام میں اندر داخل ہوا کرو نا، تو بس یہ تصور ہو کہ میں اب پیش ہونے کے قابل نہیں ہوں، یہ جو پیش ہو رہا ہوں یہ میرے گلے میں جو رسی ڈالی ہوئی ہے، پٹا ڈلا ہوا ہے جن اولیاء کا، یہ وہ مجھے پکڑ کے رسول اللہ کی بارگاہ میں لے جا رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں، اور میں پیش ہو رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں اولیاء کے وسیلے سے اللہ دین پر استقامت کا اعلیٰ مقام نصیب کرے، اور اللہ آپ سب کو اپنی بندگی میں قبول کرے، اپنی بندگی کا اعلیٰ مقام نصیب کرے، اور بڑی دعا یہ ہے کہ اللہ تمہیں رسول اللہ کی محبت میں پکا کرے، حضور کے عشق میں پکا کرے، اور اس کے برکات سے اللہ مالا مال فرمائے، آمین۔ کئی لوگ ذرا نئے بھی آئے ہیں، بیعت اگر فرما دیں یا اللہ، کئی احباب نئے آئے ہیں، کئی بیٹھے ہیں محبت والے، بیعت کی نیت کر لو، جو اب تک بیعت نہیں ہوا وہ بیعت کی نیت کر لے، اور جو آگے کسی کا بیعت ہوا ہے وہ طالب ہونے کی نیت کر لے تاکہ اس کو فیض مل جائے۔ پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ تعالیٰ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، رسول خدا تاجدار دو عالم حیات النبی محمد الرسول اللہ، نبی آخر الزمان ہے، رسول برحق ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اللہ ہماری سب گناہوں سے توبہ، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ ہم سے راضی ہو، یا اللہ ہمارے دلوں کو روشن کر دے، اللہ اللہ اللہ، سب پڑھو اللہ 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 جل جلالہ و جل شانہ، اپنے چہروں پر ہاتھ پھیرے اور اپنے سینوں پر ہاتھ پھیرے۔ اللہ یہ فیض آپ کو نصیب کرے، اس کے برکات سے اللہ آپ کو مالا مال فرمائے۔ نماز کے بعد مختصر وظیفہ ہے، 11 بار درود شریف، 11 بار کلمہ شریف، 11 بار استغفار، 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، 11 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ سلسلہ عالیہ کی برکات اللہ نصیب فرمائے، اللہ اپنی محبت والے رنگ میں مولا سب کو رنگ دے، اللہ اپنی خالص بندگی نصیب فرمائے۔ اے اللہ یہاں تیرے گھر کے قریب یہ جدہ ہے، اور تیرا گھر مکہ المکرمہ میں جلوہ گر ہے، اے کعبے کے مالک، اے زمین و آسمان کے مالک، اے محمد الرسول اللہ کے خدا، اے رب العالمین تیرے گھر کو بھی آباد کرنے والا تیرا محبوب ہے، تیرے محبوب نے حد کر دی مولا، تیری محبت میں حد کر دی، ہر جس زاویے سے بھی دیکھا جائے تیرے محبوب نے حد کر دی میرے رب۔ اے رب کعبہ
آج اپنی مہربانی کا دروازہ اس محبوب کے صدقے میں ہمارے اوپر کھول دے، اپنی رضا کا اعلیٰ مقام نصیب فرما، اپنے بندوں میں شامل کر، اللہ بے چینیاں دور کر دے، اللہ حاضرین کے نیک ارادوں کو پورا فرما، اللہ ان کی بگڑی بنا دے، دین پر استقامت کا اعلیٰ مقام نصیب فرما، اپنی رضا کا اعلیٰ مقام نصیب فرما، اپنے بندوں میں شامل فرما، یہ جسم کی بیماریاں بھی شفا ہو، روح کی بیماریاں بھی شفا ہو، جس کا روح بیمار ہو وہ بھی اللہ والوں سے رجوع کرے، اور جس کا جسم بیمار ہو وہ بھی رجوع کرے۔ جو بیمار ہو نا، حضرت پیر سلطان سرکار کو ٹیلی فون کر دیا کرو، میری اجازت سے وہ دم کرتے ہیں، غم دور ہو جاتے ہیں، تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں۔ اس واسطے ادھر ادھر کسی کو رابطے کر کے وسوسوں میں مبتلا نہ ہوا کرو، سیدھا ان کو رابطہ کیا کرو، اور انشاءاللہ وہ ایسے دم کریں گے اور کچھ پڑھیں گے، اللہ رسول کا نام لیں گے، اور اپنے مشائخ کی طرف توجہ کرتے ہوئے ایک شف کریں گے نا، وہ شف آپ کے اس پر لگے گی، دل پر بھی لگے گی، اور انشاءاللہ اس کی برکت سے بیماری بھی جاتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہر آنے والی برکت اللہ تعالیٰ نصیب فرما، ہر آنے والے زوال سے مولا بچا، ہر آنے والا کمال نصیب فرما۔ میں پیر فیضان اعظم صاحب کو کہوں گا کہ بھائی وہ ان کا نمبر جو ہے وہ ضرور آپ کو، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ بھائی یہ نمبر ہے پیر صاحب کا، تو انشاءاللہ بیماریاں تکلیفیں دور ہوں گی، سکون ملے گا، اور اللہ کے فضل سے اللہ کا فضل ہو جاتا ہے، اللہ کی مہربانی اللہ خود کرتا ہے، لیکن اسماء حسنہ میں اللہ کے نام میں اور رسول اللہ کے نام میں اللہ نے یہ برکت رکھی ہوئی ہے کہ تکلیفیں اور بیماریاں شفا ہو جاتی ہیں۔ اے اللہ ہر آنے والی برکت نصیب فرما، ہر آنے والے زوال سے مولا بچا، ہر آنے والا کمال اللہ نصیب فرما، اللہ سب کی بگڑی بنا دے، اللہ میرے سمیت ساری جماعت کا خاتمہ جب موت آئے تو ایمان پر فرما، اے اللہ ہمیں درود و سلام والی زندگیاں عطا کر، اے اللہ درود و سلام والی زندگیاں عطا فرما، اللہ ان بارگاہوں میں کی حاضریاں، حضور پاک کی در دولت کی حاضری اللہ بار بار نصیب فرما، کعبۃ اللہ کے طواف بار بار نصیب فرما، اللہ ہمیشہ ہمارے محبت والے جہاں جہاں بھی ہیں، اس ملک میں جو ہے، دوسرے ممالک میں ہیں، اے اللہ ملک پاکستان پر رحم فرما، اللہ ملک پاکستان کی ہر قسم کی پریشانی دور کر اس ملک کی، اور اللہ وہاں پر غریبوں اور مسکینوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما، اللہ ہر اس ملک کو آباد فرما جس میں مسلمان بستے ہیں، اللہ ہر آنے والی برکت اللہ نصیب فرما، اللہ تعالیٰ حرمین شریفین کو، اللہ تعالیٰ یہاں پر پہنچنے والے جو بھی اللہ کی مخلوق آتی ہے ان کی توبہ قبول فرما، اور اپنے محبوب کے دامن سے سب لوگوں کو منسلک فرما، اللہ بے چینیاں دور کر دے، اے اللہ حضور کی ساری امت کی بخشش فرما، اس پر آمین کہو، آمین۔ میں نے یہ مشاہدہ کیا ہے اللہ کے گھر کے دروازے کو پکڑ کے، میں نے یہ مشاہدہ کیا ہے کہ اللہ کے دروازے پر جو سب سے زیادہ دعا بلندی میں جاتی ہے وہ یہ دعا ہے، اے اللہ حضور کی امت کی بخشش فرما، اے اللہ حضور کی امت، حضور بھی ایسے کعبے کو پکڑ کے سینہ لگا کے کعبے کے ساتھ، وہ کعبہ ہن بھی میرے سامنے ہوئے تھے، وہ جگہ بھی سامنے آ رہی ہے، سینہ لگا کے حضور اپنی امت کے لیے دعا فرماتے ہیں، اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے سے اللہ سب کی بگڑی بنا، اللہ ہر آنے والے زوال سے بچا، ہر آنے والا کمال نصیب فرما، اللہ بے چینیاں دور فرما، اللہ دین پر استقامت آخری دم تک نصیب فرما، حضور کی امت کی بخشش اور مغفرت فرما، اے اللہ حضور کی امت کی بخشش اور مغفرت فرما، اے اللہ ہمیں حضور کی پکی غلامی نصیب فرما، اے اللہ حضور پاک کی غلامی میں میرے دل من جہاں جہاں بھی ہیں، جس ملک میں بھی رہتے ہیں، اے اللہ میرے مشائخ کے وسیلے سے اللہ ان کو حضور کی غلامی میں پکا کر دے، یا رسول اللہ ان کو اپنے ہی بارگاہ سے پکا جوڑ دے، دین بھی نصیب ہو اور دنیا ان کے جوتوں میں ہو،
نبی علیہ السلام کی محبت اور عشق اللہ نصیب فرما. وہ حضور کا جس کو عشق نصیب ہو جائے نا حضور کا عشق, تو مجھے ایک بات حرمین میں کعبہ مدینہ شریف میں اس کا مشاہدہ ہوا کہ اللہ نے حضور نے تو فرمایا کہ میرے ساتھ محبت کرتے ہو تو پھر فقر اور فاقے کے لیے تیار ہو جاؤ. تو میں ڈر گیا, میں ڈرا. جب ڈرا تو رب العالمین نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی, بھائی وہ بات تو حضور کی زندگی کی ہے اور وہ تو میرے محبوب نے کہا ہے. اب نہ ڈرو, اب نہ ڈرو. اب میرے محبوب کی مرضی ہو چکی, اب میری مرضی ہے, اب معاملہ میری مرضی سے ہوگا. وہ تو میرے محبوب نے کہا تھا. تو بات اب پھر سمجھ آ گئی کہ اب حضور نے اپنے غلاموں کو بہت بہت نواز دیا ہے. تو یہ مشاہدہ ہو گیا کہ بھائی یہ اس لیے کہ رب نے مہربانی جب حضور کی محبت میں, تو وہ تو حضور نے فرمایا کہ فقر اور فاقے کے لیے تیار ہو جا. تو اللہ بابو کو کہتا بابو آپ کی مرضی ہو گئی. وہ تو دنیا والا معاملہ تھا نا, اب تو آپ میرے پاس ہیں, اب تو آپ میرے پاس ہیں, اب میری مرضی چلے گی. اب میں تمہارے غلاموں کو اتنا دوں گا کہ وہ سنبھال نہیں سکیں گے, اتنا دوں گا, اتنا عطا کروں گا. تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب حضور سے محبت کیا کرو. اب اس بات سے نہ ڈرا کرو کہ بھائی حضور نے فرمایا فقر اور فاقے کے لیے تیار ہو, وہ تو حضور نے فرمایا ہے. اور اللہ نے اب اپنی حضور نے حد کر دی اللہ کی محبت میں. اور اب اللہ کا نظام, اللہ حی اور قیوم ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں اللہ ہر آنے والی برکت اللہ نصیب فرمائے. اللہم صلی علی سدروشی پڑھ دے. اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آلہ اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی, یہ نیچے بھی اللہ کے بندے بیٹھے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا یا اللہ جوں گدائے مستمن التو پہلے خواجگانی نقشبند. یا الہی اپنی ذات کبریا کے واسطے رحمت عالم محمد مصطفیٰ کے واسطے فضل کر یا رب محمد مصطفیٰ کے واسطے, حضرت صدیق اکبر باصفا کے واسطے, حضرت صدیق اکبر اور فاروق عمر, حضرت عثمان علی اور مرتضیٰ کے واسطے. بس دور میں خود بنا عشق محمد میں ہمیں شاہ مجدد الفسانی حق نما کے واسطے. پیر اول باقی باللہ خواجہ عبد الرحیم باغ دربی پیر کامل پیشوا کے واسطے. معرفت راہ وسیلہ قبلہ عالی جناب خواجہ تم قطب عالم وارثہ کے واسطے. خالق آباد والے قبلہ عالی جناب راہبر دی چشمہ فیض خدا کے واسطے. ان بزرگوں کا وسیلہ پیش کرتے ہیں خدا, فضل کر ہم پر تو ان سب اولیاء کے واسطے. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد.